لندن میں سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ۔ وزیر داخلہ نے حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے، جنہوں نے حملہ کیا ان کی شہریت فوری منسوخ کرنے کی کارروائی ہوگی۔ دوسری جانب سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مڈل ٹیمپل کا بینچر بنانے کی تقریب کے موقع پر پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری $2.2 ارب سے بڑھا کر $2.8 ارب کرنے کا اعلان کر دیا۔ دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب نے معاہدوں کی سیاہی خشک ہونے سے قبل ہی عمل درآمد شروع کر دیا۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ انتہائی نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ مریم نواز کا اسموگ کے خاتمے کے لیے بھارت کے ساتھ سفارتکاری کا اعلان۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا عندیہ بھی دے ڈالا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ اسموگ کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ انسانی ہے۔ معاملے پر پاک بھارت ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ سوچ رہی ہوں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1400 خاندانوں کو دیوالی کے موقع پر 15 ہزار روپے کا تحفہ دینے کا اعلان بھی کیا۔ 9 مئی کیس میں پی ٹی آئی کو ایک اور ریلیف۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اور اراکین اسمبلی سمیت 27 افراد کو بری کر دیا گیا۔ پشاور کی خصوصی عدالت کی جانب سے بری کیے جانے والوں میں صوبائی وزیر مینا خان اور اراکین صوبائی اسمبلی ارباب شیر علی، فضل الہی اور محمد آصف شامل ہیں۔ دوسری جانب اے ٹی سی اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے 532 کارکنوں کی ضمانتوں کی درخواستیں منظور کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب کے اے ٹی سی جج بارے سخت ریمارکس۔ کل تک جج ابوالاسناد ذوالقرنین سے بیان حلفی پر جواب بھی طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کے کیس کے حوالے سے سماعت میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جج ابوالاسناد کی عدالت میں نصب کیمروں پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائی کر سکے۔ سائفر ٹرائل میں ہم نے اس کے کارنامے دیکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابوالاسناد کی عدالت میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ اس کو فوراً واپس بھیجا جائے، یہ ابھی تک یہی ہے اور پھر ایسے ہی کام کر رہا ہے، آرڈر کر کے تاریخ دیتا ہے، بعد میں ضمانت مسترد کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں دنیا کا نظام انصاف اس آدمی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے۔ وزارت اس کا دفاع کر رہی ہے۔ بشرا بی بی 9 مئی کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئیں۔ ذرائع نے بتایا کہ بشرا بی بی انتہائی سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد روانہ ہوئیں، جبکہ عمران خان سے ملاقات کے بعد وہ کہاں جائیں گی اس حوالے سے کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ بشرا بی بی کی راہداری ضمانت ہوئی۔ امکان ہے کہ وہ زمان پاک لاہور جائیں گی۔ ترجمان بشرا بی بی اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مشال یوسفزئی نے بشرا بی بی کی قیام کے حوالے سے نہیں بتایا۔ عمران خان کو جیل میں اچھا کھانا نہیں دیا جا رہا جس سے ان کو الٹیاں ہوئیں۔ بشرا بی بی کے کھانے میں ہارپک، زہر اور مختلف چیزیں ملائی گئیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا انکشاف، بولے جیل کے اندر بجلی اور پانی بند ہے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جبکہ بشرا بی بی کی میرٹ پر ضمانت ہوئی اور عمران خان بھی جلد رہا ہوں گے۔ ہمارے 85 سے زائد اسیران ملٹری کورٹس میں ہیں، ان کو سلام۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور خصوصی کمیٹی کے چیئرمین خورشید شاہ ارکان کی حفاظت کریں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے احتساب عدالت اسلام آباد میں زیر سماعت توشہ خانہ کی گاڑیوں کا ریفرنس واپس کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ نواز شریف کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ نیب ترمیم کے بعد توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ جج عابدہ سجاد نے صدر مملکت آصف زرداری، سابق وزراء اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس کی سماعت کی۔ میرے اوپر چودھری پرویز الہی کے کیے کام ختم کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، ان کو کہہ دیا تھا کہ اسمبلی نہ توڑنا، الیکشن ابھی نہیں ہوں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے انکشاف کر دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک محمد احمد خان نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے، جو ہم نے کہا وہ سچ ثابت ہوا۔ آج بھی تاکید کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس لڑائی کو مزید نہ بڑھائیں۔ پرویز خٹک کے بعد اب علی امین گنڈا پور بھی وہی کر رہے ہیں۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنی رٹ قائم کرے، جس جماعت کا منشور انتشار ہوگا اس سے ڈائلاگ نہیں ہوگا۔ آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ جاری۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے ٹاپ 10 میں شامل ہو گئے۔ رینکنگ کے مطابق سعود شکیل 20 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے، جبکہ بابر اعظم بھی 1 درجہ ترقی پا کر 19ویں سے 18ویں نمبر پر آ گئے۔ ٹیسٹ بیٹرز میں انگلینڈ کے جو روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار۔ وراٹ کوہلی 6 درجے تنزلی کے بعد 14ویں نمبر پر چلے گئے۔
پاکستان کے سینئر اداکار فردوس جمال بیٹے کے بیان پر کھل کر سامنے آ گئے اور اہلیہ سے خلا کے معاملے پر خاموشی توڑ دی۔ فردوس جمال کا کہنا ہے کہ ان کے اور اہلیہ کے درمیان کوئی طلاق نہیں ہو رہی، ان کے بچے شادی شدہ ہیں اور وہ دادا بن چکے ہیں، اب کیسے بیوی سے الگ ہو سکتے ہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ سینئر اداکار کے بیٹے حمزہ فردوس نے یوٹیوب پر جاری ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ اپنے گھریلو معاملات کو سوشل میڈیا پر نہیں لانا چاہتے، لیکن والد کی متعدد ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد مجبور ہوئے کہ اس معاملے پر بات کی جائے۔